میں نے مولوی نذیر احمد کو 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا تھا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم 3 بھائی ابا کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دہلی آئے تھے۔ ایک کمرہ نما دالان میں ہم اپنے ابا کے ساتھ داخل ہوئے تو سامنے پلنگ پر ایک بڑے میاں دکھائی دیے۔ ان کی سفید داڑھی اور کنٹوپ یاد ہے۔ ابا جان ان سے لپٹ کر رونے لگے۔ ہم نے دادا ابو کو سلام کیا۔ انہوں نے ایک اشرفی ہم سب کو دی اور ہم کمرے سے باہر آ کر کھیلنے لگے۔ اس کے بعد دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ مولوی نذیر احمد کو زمانہ سازی نہ آتی تھی۔ سچی بات کہنے میں انہیں ذرا باک نہ ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے غیور جنگ کا خطاب قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نواب افتخار علی والی ریاست جواہرہ کے بھائی نواب سرفراز علی خان مرحوم بیمار تھے۔ بڑے طبیبوں سے علاج کرایا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن ڈپٹی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے ہمارا ترجمہ القرآن چھپوا دو، اچھے ہو جاؤ گے۔ نواب صاحب نے میرے ابا جان کو خط دے کر اجازت طلب کی۔ ترجمہ چھپ کر منظر عام پر آیا۔ نواب صاحب اللہ کی شان سے بالکل تندرست ہو گئے۔ کوئی 20 سال بعد ان سے ملاقات ہوئی تو نواب صاحب کی عمر 70 سال ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن کے مصائب بیان کرتے تھے۔ جس مسجد میں ٹھہرے تھے اس کا ملا بڑا بدمزاج تھا۔ سردیوں کے موسم میں ٹاٹ کی صف میں لپٹ جاتے تھے۔ علی آج صبح مسجد کا ملا آتا اور لات رسید کرتا، صف بھی بچھ جاتی اور لڑکے بھی بیدار ہو جاتے۔ دستور کے مطابق مدرسے کے طلباء محلے کے مختلف گھروں سے روٹی لاتے تھے۔ ڈپٹی صاحب بھی جاتے تھے۔ گھروں میں ایک گھر مولوی عبدالقادر کا بھی تھا۔ اس کی ایک چھوٹی لڑکی تھی۔ مولوی صاحب کبھی کبھار لڑکی کو بھی پہلا دیتے تھے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہی لڑکی بڑی ہو کر مولانا صاحب کی بیوی بنی۔ مولوی نذیر احمد بڑے غیور آدمی تھے۔ سسرال والے خاصے مرفوع حال تھے مگر انہوں نے ان کے ساتھ رہنا گوارا نہ کیا۔ شادی کے وقت 15 روپے ماہوار پر ملازم تھے۔ الگ کھنڈلا لے کر رہتے تھے۔ دہلی کالج سے فارغ التحصیل تھے۔ مولوی عنایت اللہ فرماتے تھے کہ ہم لاہور سے دہلی آ رہے تھے۔ سر سید احمد خان نے کسی بات پر کہا، مولوی صاحب میں اس لائق نہیں کہ آپ کے جوتے کے تسمے باندھوں۔ مولوی نذیر صاحب کھڑے ہو گئے اور 3 بار آداب بجا لائے۔ سر سید احمد خان عمر میں ڈپٹی صاحب سے 20-22 سال بڑے تھے۔ ایک دفعہ علی گڑھ کالج میں ایک ہند محاسب نے حساب میں غبن کیا۔ مولوی صاحب سر سید کے پاس گئے اور ان کی ہمت بندھائی اور کہا کہ اگر روپے کی ضرورت ہو تو یہ روپیہ حاضر ہے، اگر اور ضرورت ہو تو خود بھی حاضر ہوں گا۔ مولوی نذیر صاحب کو چندہ اکٹھا کرنے میں خاصی مہارت حاصل تھی، اس لیے اکثر سر سید احمد خان انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، ان سے تقریریں کرواتے تھے۔ نذیر احمد کی قوت تقریر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انگلستان کا مشہور مقرر برق بھی ان سے مؤثر تقریر نہیں کر سکتا تھا۔ مولوی نذیر احمد عربی میں غیر معمولی استعداد رکھتے تھے۔ کئی سال سے لوگوں کا تقاضا تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرو، مگر وہ پس و پش کرتے رہے۔ جب وہ پینشن لے کر آئے تو تفسیر کا ترجمہ شروع کیا۔ اس سلسلے میں قرآنی آیات کا ترجمہ بھی کرنا پڑا۔ کئی مولویوں اور عالموں کے مشوروں سے قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا۔ ایک لفظ پر بحث ہوتی تھی، بالآخر ایک رائے ہو کر ترجمہ لکھ لیا جاتا تھا۔ آخر میں ایک نابینا عالم سے بھی سنا کر تصدیق کی گئی۔ اس ترجمے کو مکمل ہونے میں 2.5 سال لگ گئے۔ پچھلے 50 سال سے اس سے بہتر ترجمہ شائع نہ ہو سکا۔ مولوی صاحب کو اپنی تمام کتابوں میں سے ترجمۃ القرآن ہی پسند تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ تمام کتابیں دوسروں کے لیے لکھیں لیکن ترجمۃ القرآن خالص اپنے لیے لکھا، یہی میرا توشہ آخرت ہے۔